بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کثرت سے درود شریف پڑھنا درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام کا بیان ہے جو آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ زمین والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی نماز میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھنا، ہم درود کس طرح پڑھیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیم بیان فرمایا، جو نماز میں اتحیات پڑھنے کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ وضاحت: اللہ تعالیٰ کا نبی پر درود بھیجنے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں نازل کرنا اور فرشتوں میں ان کا ذکر فرمانا ہے۔ فرشتوں یا مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب آپ پر رحمت نازل کرنے اور بلندی درجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی درود شریف پڑھنے کے فضائل: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کے خلوص و تقویٰ کی وجہ سے درود شریف پڑھنے کا ثواب احادیث میں مختلف ذکر کیا گیا ہے۔ جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے، قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ کثرت سے درود بھیجنا صغائر یعنی صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ جب تک مجھ پر درود نہ بھیجا جائے، دعا قبولیت سے روک دی جاتی ہے۔ رسوا ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود نہ پڑھنے والے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی۔ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، وہ بخیل ہے۔ درود شریف کے مختلف الفاظ احادیث میں ورد ہوئے ہیں، البتہ مذکورہ الفاظ درود ابراہیم سب سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد اور آل محمد پر اسی طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل فرمائی۔ آل محمد سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے چند اقوال ہیں، البتہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ آل محمد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور دین اسلام کے متبعین مراد ہیں۔ درود پڑھنے کے بعض اہم مواقع: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک سنتے، پڑھتے یا لکھتے وقت درود شریف پڑھنا چاہیے، جیسا کہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جا سکتا ہے۔ آخری تشہید میں اتحیات پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز کرے، پھر تشہید میں اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود بھیجے اور اس کے بعد دعا مانگے۔ نماز کے آخری تشہید میں اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا واجب ہے یا سنت مؤکدہ؟ اس سلسلے میں علماء کے رائے مختلف ہیں، البتہ ہمیں ہر نماز کے آخری تشہید میں، خواہ نماز فرض ہو یا نفل، درود شریف پڑھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔
اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کلمات دہراؤ جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اذان کے بعد کی دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ پڑھو۔ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جو آدمی جمعے کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی دعا مانگنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود شریف پڑھیں۔ ایک شخص مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور نماز سے فراغت کے بعد دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ جب نماز پڑھو اور دعا کے لیے بیٹھو تو پہلے حمد و ثنا پڑھو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ جب بھی موقع ملے درود شریف پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ بلند آواز کے ساتھ اجتماعی سلام پڑھنے کا حکم شریعت اسلامیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے۔ درود سلام پڑھنا ایک ذکر ہے۔ ذکر اگرچہ بلند آواز سے بھی چند شرائط کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اصل ذکر وہ ہے جو آہستہ آواز میں کیا جائے۔ دنیا کے کونے کونے سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرنا چاہیے، جس کی خاص فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں۔ کسی دوسری جگہ سے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیج سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نماز کے ہر قاعدے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجتے ہیں، لیکن نماز کے قاعدے میں السلام علیکم ایھا النبی کہنے کے وقت یہ عقیدہ نہیں رکھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں درود و سلام کی یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل یا صحابہ کرام کے قول و فعل سے بات ثابت نہیں ہے کہ نماز میں درود و سلام پڑھنے کے وقت یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس نوعیت کا عقیدہ رکھنا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ مذکورہ بالا عقیدے کے بغیر درود و سلام کے یہ کلمات نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کو مخصوص کر کے درود و سلام پڑھنا یا اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھنا نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں تھا اور نہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے دور میں تھا، اور نہ خیر القرون میں کوئی شخص اس عمل سے واقف تھا، اور نہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام نے یہ عمل کیا، بلکہ 790 ہجری تک کسی بھی مقام پر یہ بدعت رائج نہیں تھی۔ اس کی ابتدا 1791 ہجری میں مصر میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر مان کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے، البتہ اس عقیدے کے بغیر ان الفاظ کے کہنے کی گنجائش ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں ہمارے بعض بھائی جو بلند آواز کے ساتھ سلام پڑھنے یا اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کے عمل کو بہت اہتمام سے کرتے ہیں، اپنے عمل کو قرآن و حدیث میں تلاش کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت پیش کرنا صرف اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بلند آواز سے اجتماعی طور پر سلام پڑھنے کا ایک واقعہ بھی کتابوں میں مذکور نہیں ہے، اور اس عقیدت کے ساتھ سلام پڑھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس میں بنفس نفیس تشریف فرما ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔